بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 20۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور اس کی ہر صورت کو سمجھنے سے پہلے 8 چیزوں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، صورت کی ترتیب نزولی کا علم ہو۔ نمبر 2، صورتوں کے نام معلوم ہوں۔ نمبر 3، بعد والی صورت کا پہلی والی صورت سے ربط، تعلق، جوڑ اور مناسبت معلوم ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ صورت کے بنیادی مرکزی مضامین معلوم ہوں۔ پانچویں چیز کہ صورت کا مقصد کیا ہے، خلاصہ یہ معلوم ہو۔ اور چھٹی چیز ہے کہ صورت سے حاصل کیا ہو رہا ہے، اس سے کون سے مسائل نکل رہے ہیں، حاصل ہو رہے ہیں، یہ پتہ ہو۔ 7ویں نمبر پر صورت کی خصوصیات اور اس کی امتیازیات کا علم ہو۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ صورت کے اندر جو متشابہات ہیں ان کا پتہ ہو۔ ہم انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ذکر کر دیتے ہیں تاکہ تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہو۔ پہلی چیز جس کا جاننا کسی بھی صورت کے مقصد کو اور کسی بھی صورت کے مضمون کو جاننے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ صورت کی ترتیب نزولی کیا ہے۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت نازل ہونے میں کس صورت سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی ہے۔ اس بات کو تھوڑا ہم اور پھیلا دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ترتیب تو وہ ہے جس کو ترتیب مصحف کہا جاتا ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن جب ہم شروع کرتے ہیں تو الحمد سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، اس طریقے سے آخر میں سورۃ ناس ہے۔ یہ تو ترتیب مصحف ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس ترتیب میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فلاں آیت کو اس آیت کے بعد لکھ دو، فلاں سورت کو اس سورت کے بعد لکھ دو۔ ایک ہے سورت کی جو ترتیب نزولی، کہ جس ترتیب سے سورت نازل ہوئی۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ترتیب نزولی جو ہے وہ اور ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ ترتیب نزولی میں 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، جبکہ ترتیب مصحف میں یہ سب سے پہلے ہے۔ ترتیب نزولی میں سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آخری صورت میں ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کی ابتدائی جو صورتیں ہیں یہ نزول میں آخری ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، اعراف ہے، یہ صورتیں مدنی ہیں، تو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ شروع کے اندر ہے۔ تو ترتیب نزولی کا ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ قرآن مجید کے جو معانی ہیں، مفاہیم ہیں، مضامین ہیں، ان کا ایک خاص نیا پہلو ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ اس طور پر
کہ یہ تمام صورتیں ایک خاص پس منظر کے ساتھ جڑتی ہوئی چلی جائیں گی۔ شروع میں ابتدائی حالات کیا تھے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں صورتیں جو نازل ہوئیں ان کا پتہ ہو۔ پھر جب حالات نے پلٹا کھایا تو بعد کی جو صورتیں نازل ہوئیں وہ ان بعد والے حالات کے مطابق تھیں۔ تو ہم آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم قرآن مجید کی ترتیب نزولی کو سامنے رکھیں گے اور اگر اس ترتیب پر ہم صورتوں کو دیکھیں گے، آیات کو دیکھیں گے، تو ایک اعتبار سے وہ سیرت النبی کی ایک کتاب بن جائے گی۔ مکی دور میں حالات یہ تھے، اس وقت احکام شریعت یہ تھے، بعد میں مسلمانوں کو فراخی ملی اور اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی، ان کی اپنی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی، احکامات ان حالات کے مطابق اور دے دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا وہ اسی ترتیب پر تھا۔ اب یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جو مصحف کی ترتیب موجودہ ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہے، اور اسی ترتیب پر لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سال بھر میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں ان کا دور کرنے کے لیے رمضان المبارک میں تشریف لاتے تھے۔ آخری رمضان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس دفعہ 2 مرتبہ دور ہوا، اور وہ جو دور تھا وہ اسی ترتیب مصحف کے پر تھا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ چونکہ قرآن مجید ایک صحیفے کی شکل میں تو نازل ہوا نہیں، کہ کتابی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق، جیسے پہلے ہم نے عرض کیا تھا، نازل ہوتا رہا۔ بہرحال ترتیب نزولی کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس سے آیات کے اندر ایک جوڑ اور ایک آیات کے اندر پورا ایک تسلسل قائم ہوگا، اور اس طریقے سے ہم کسی بھی واقعے کو یا کسی بھی حکم کو اچھے طریقے سے بتدریج شروع سے آخر تک مختلف مراحل میں اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ دوسری چیز جو کسی بھی صورت کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے مضامین کو، تو دوسری چیز جو جاننا ضروری ہے وہ صورت کے نام ہیں۔ بسا اوقات ایک صورت کے نام متعدد ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، کسی صورت کے 2 نام ہوتے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4۔ مثلا سورہ بقرہ کے 4 نام ہیں، بقرہ ہے، الزہراء ہے، سنام القرآن ہے، فسطاط القرآن ہے، قرآن کا خیمہ۔ آپ علیہ السلام ہی نے یہ فرمائے، احادیث میں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 20 سے زائد نام ہیں، سورہ توبہ کے بھی متعدد نام ہیں، سورہ مائدہ کے۔ تو ایک صورت کے متعدد نام ہوتے ہیں، ان ناموں میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا یوں بھی کہہ دیں، جن کو بعض حضرات بعض اہل علم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ سورت کا ایک نام معروف اور مشہور ہوتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام فاتحہ مشہور ہے، لیکن یہیں پر اگر ہم کہیں گے جی سورت تعلیم المسئلہ، تو اس کا عام آدمی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تعلیم المسئلہ کون سی صورت ہے۔ سورۃ الاستعانت، وہ کہے گا جی کون سی صورت ہے۔ تو بہرحال صورتوں کے ناموں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اہل علم جب کسی صورت کی تفسیر بتاتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں تو پہلے جہاں صورت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہاں پر اس کے بعد فوراً صورت کے ناموں کی طرف آتے ہیں اور صورت کے نام بتاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے مناسبت اور جوڑ۔ ظاہر ہے کہ وہ کلام وہ گفتگو جو بے ربط ہو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ قرآنی آیتوں اور صورتوں میں بھی زبردست قسم کا ایک جوڑ ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا۔ لیکن
یہ جو جوڑ اور ربط ہے بعض دفعہ ظاہر ہوتا ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بڑا باریک ہوتا ہے، گہرائی میں جا کے صاحب علم اس تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید چونکہ نازل جس ترتیب پر ہوا اور جس طریقے سے اس کو لکھ دیا گیا مصحف کے اندر، تو اب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کا آپس میں کیا ربط ہے؟ فاتحہ نازل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی کئی سال بعد۔ تو بظاہر ان میں ربط اور مناسبت معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ کو فاتحہ کے بعد لکھو، تو لازماً ان میں ایک جوڑ ہے، اور وہ جوڑ ہر عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ایک تفسیر اور قرآن مجید کی جو تشریح ہے اس کے طالب علم کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب یہ دونوں صورتیں آگے پیچھے ہیں، ان کے بعد سورت آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، تو سورہ بقرہ اور آل عمران ان میں کیا جوڑ ہے آپس میں، کیا ان میں تعلق ہے؟ تو چونکہ صورتیں کافی لمبی ہیں تو اہل علم نے ان سے جو اخذ کیا، فرمایا کہ دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایک ہے، توحید۔ ساتھ ہی رسالت، قرآن اور عقیدہ آخرت پہ بھی بات ہوتی ہے، مسائل بھی ہیں، لیکن بنیادی مضمون وہ توحید کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورہ بقرہ میں یہودیوں کی قباحتیں اور ان کا رد کیا گیا ہے، تو آل عمران میں جو دوسرے اہل کتاب ہیں نصارہ، ان کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد جو سورہ نساء ہے اس میں مشرکین کی قباحتوں کا بیان ہے کہ وہ میراث نہیں دیا کرتے تھے اور یتیم بچوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ سارے احکامات وہاں پہ بیان ہوئے، عورتوں کے مسائل بیان ہوئے سورہ نساء میں۔ تو سورہ بقرہ میں جہاں توحید ہے وہاں اس کے ساتھ یہود کی قباحتوں ان کا رد ہے، اور آل عمران میں نصارہ کی قباحتوں کا ذکر اور رد ہے، اور آل عمران کے بعد جو النساء ہے اس کے اندر مشرکین۔ تو یہ ایک نہایت باریک بینی سے تعلق رکھتا ہے یہ علم، ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ، حتیٰ کہ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ بھی ایک جوڑ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ صاد کی آیت 49 تا 54 پڑھیں تو ان کے اندر متقی اور ان کے انجام کا ذکر ہے، جنت کا۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحۃ لَهُمُ الْأَبْوَابُ۔ 54 تک جائیے، یہ سارا تذکرہ متقین کا ہے اور ان کے بہترین انجام جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ لیکن فوراً بعد آیت 55 تا 64 ایک دم جہنمیوں کا ذکر آ گیا، سرکشوں کا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، سرکش لوگوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم ہے، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے۔ 64 تک پھر یہ تو آیات، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیات عذاب ہوتی ہیں، ان کے بعد آیات رحمت آ جاتی ہیں، بعض دفعہ آیات رحمت کے بعد آیات عذاب آ جاتی ہیں۔ بظاہر ان میں کوئی تعلق نہیں نظر آ رہا ہوتا، جوڑ نہیں نظر آتا، لیکن حقیقت میں یہ جوڑ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ یہ دونوں طبقے ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، تو ایک دوسرے کے مقابل ہونا یہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو تقابل تضاد کہا جاتا ہے۔ جیسے آسمان کا آپ ذکر کرتے ہیں تو زمین فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، کالے کا کرتے ہیں تو سفید، اگرچہ مقابل ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں تعلق۔ تو جنتیوں کا ذکر، پھر اس کے مقابلے میں جو دوسرا طبقہ ہے جہنمی، ان کا تذکرہ اور ان کے عذابات کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 189 دیکھیے ذرا، اس میں سوال ہے، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، ابتدائی چاند ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کا پوچھا۔
اللہ تعالیٰ نے جواب حقیقت کے ساتھ نہیں دیا بلکہ حکمت کے ساتھ دیا۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات پہچاننے کا ذریعہ ہیں اور حج کے موسم کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر اسلامی عبادات کا تعلق چاند سے ہوتا ہے، جیسے رمضان ہو گیا اور حج ہو گیا۔ تو چاند کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے فوراً بعد آگے کہہ دیا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پچھوالی سے گھروں میں آتے ہو۔ اب بظاہر اس جملے کا پچھلے جملے چاند کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی یہ بے ربط کلام ہے، تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں بے ربط نہیں ہے، یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم وہ سوال کرو جو تمہاری مصلحت کے مطابق ہو، تمہاری سمجھ کے مطابق ہو، اسی طرح تم وہ کام کرو جو تمہاری مصلحت کے مطابق ہو، نہ ہی تو بے مصلحت سوال کرو اور نہ ہی بے مصلحت عمل کرو۔ بے مصلحت سوال کا اشارہ کر دیا یسألونک عن الأہلہ میں، کہ وہ حقیقت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا حقیقت سے تمہیں کیا پتہ کہ چاند کی حقیقت کیا ہے، تم اس کی حکمت کے بارے میں پوچھو کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اور اسی طرح جیسے سوال اور بول حکمت والا ہونا چاہیے، مصلحت والا، تو عمل بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو حج کے ایام کے اندر یہ احرام باندھ کر جب مشرکین حج کرتے تھے تو وہاں سے کہتے تھے اب تو ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، تو اب وہ کپڑے جن میں ہم گناہ کیا کرتے تھے اور وہ دروازہ جس سے ہم گناہوں کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اب وہاں ہم اس میں نہیں آئیں گے، چنانچہ وہ دروازے کو چھوڑ کے دیوار کو پھلانگ کے پچھوالی سے داخل ہوتے تھے۔ تو یہ عمل مصلحت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ گناہ کو دروازہ تو نہیں کرتا، نہ کپڑے کرتے ہیں، وہ تو تم کرتے ہو، تو پھر چاہیے کہ تم گھر میں ہی نہ داخل ہو۔ تو در حقیقت یہ ایک اس کے اندر پیغام تھا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت 45 کو آپ دیکھیں گے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو بظاہر اس الحمدللہ رب العالمین کا ظالموں کی جڑوں کے کٹنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، لیکن در حقیقت تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے ظالم ظلم کرنے والے لوگوں کو تباہ کر کے، ان کا خاتمہ کر کے، ان کا قلع قمع کرنے والی جو ذات ہے وہی قابل تعریف ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر صورتوں میں دیکھیں آپ، میں مثال دے دیتا ہوں، سورۃ الماعون لے لیں، چھوٹی سی صورت ہے جس کے اندر بخل اور نماز کے چھوڑنے کا بیان ہے، ریاکاری کا ہے، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا بیان ہے، پڑوسیوں کو معمولی چیزیں نہ دینے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، سورۃ الکوثر۔ بظاہر ان میں کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، لیکن در حقیقت ایک ایک جملے کے اندر تعلق موجود ہے۔ سورہ معون میں بخل کا ذکر تھا، یہاں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اور خیر کثیر میں استغناء قلبی بھی داخل ہے۔ وہاں نماز کے چھوڑنے کا بیان تھا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں کے اندر غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں۔ یہاں فرمایا فصلی، نماز پڑھیے۔ وہاں ریاکاری کا بیان تھا، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں فرمایا لربک، نماز پڑھیے لیکن اپنے رب کی خاطر پڑھیے، اپنے رب کے لیے۔ وہاں پر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا، اور اسی طریقے سے جو پڑوسی ہیں ان سے معمولی چیزیں روک کے ان کو نہ دینے کا بیان تھا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ عام برتنے والی چیزوں کو نہیں دیتے، منع کرتے ہیں۔ یہاں اس کے مقابلے میں وَنْحَرْ آ گیا کہ آپ قربانی کیجئے، اور قربانی اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو پھر پڑوس اور اطراف کے اندر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے خیر کی بات اس کے مقابلے میں آ گئی، یمنعون الماعون کے مقابلے میں۔
بہرحال قرآن مجید کی کسی بھی صورت کو جاننے کے لیے آج ہم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ان کا جاننا ضروری ہے، جن میں ترتیب نزولی کے بارے میں، صورتوں کے ناموں کے بارے میں، اور جو مناسبت ہے ہر صورت کی اپنے پہلے والی صورت اور بعد والی صورت کے ساتھ، اس کو جاننا ضروری ہے۔